نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ سے اپنے پیغمبر کو نوازتے ہیں اور اس کے فرشتے اس رحمت خاصہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. لہذا اے ایمان والو، تم بھی ہمارے پیغمبر کے لیے ہم سے اس رحمت خاصہ کی دعا کیا کرو. اللہ رب العزت نے ملائکہ اور انسانوں کو بہت سے احکامات ارشاد فرمائے اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی تعریفات، توصیفات اور ان کے اعزاز و اکرام بھی بیان فرمائے، لیکن کسی حکم یا اعزاز و اکرام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو. یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف پھر اپنے فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو. اس سے بڑھ کر درود و سلام کی کیا فضیلت ہوگی کہ اس میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. دین متین ہمیں جن ذرائع سے ملا ہے، اس میں سب سے اہم ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس اعتبار سے اللہ جل شانہ کے بعد ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی محسن اعظم نہیں. ہم چونکہ آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتا دیا کہ درود شریف بھیجو. اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ اپنی شایان شان نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ عطا فرما دیجئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری درخواست پر جو رحمت نبی علیہ السلام پر فرمائی وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں. حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے. کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق کوئی تحفہ پیش کر سکتا، اور پھر مزید یہ کہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی درخواست کرنے پر درخواست کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند فرمائیں گے. اور بعض روایات میں 70 کا ذکر آیا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز افزو ہیں، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں. گویا اولاً
حق تعالی جل شانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ درود شریف کو ہدیہ سے تعبیر فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف سے بڑھ کر کوئی ہدیہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں حیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ رہا ہے کہ آپ ہر ہدیہ کرنے والے کے جواب میں اسی جیسا یا اس سے بڑھ کر ہدیہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ تو آج بھی درود شریف کا ہدیہ بھیجنے والے کے بدلے میں آپ علیہ السلام اس کے حق میں اس سے بڑھ کر ہدیہ یعنی دعا و استغفار فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں انتقال کے بعد بھی، اور اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء اکرام کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہارے افضل ترین ایام میں جمعے کا دن ہے، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن نفقہ یعنی پہلا سور، اور اسی میں ساقہ یعنی دوسرا سور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر روشن رات یعنی جمعے کی رات، روشن دن یعنی جمعے کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، میں تمہارے لیے دعا و استغفار کرتا ہوں۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مخلوق کے سردار ہے، پھر وہ جمعہ رمضان مبارک کا ہو تو کیا ہی کہنے، جس میں ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ درود شریف کے بے شمار کلمات ہیں قرآن مجید میں، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، سلام علی المرسلین، اور اس کے بعد افضل ترین درود شریف درود ابراہیمی ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور مختصر ترین درود شریف محدثین کا درود شریف ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ درود شریف کے فوائد میں مشائخ فرماتے ہیں اگر ایسا شیخ کامل اور مرشد کامل موجود نہ ہو
جس سے آدمی کو انس ہو اور وہ ان سے اپنی تربیت کرا سکے، تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کو لازم کر لے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہ درود و سلام کا پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا، دربار محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تربیت کر دیں گے اور کمالات کے بلند مقامات اور قرب الہی کے منازل پر اسے فائز کریں گے۔ درود شریف کی سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا انوار و برکات کا منبع اور ہر طرح کی خیر و سعادت کا سرچشمہ ہے، اور اہل اللہ اس کے شغف کو فتح عظیم اور قرب الہی کا محبوب عمل قرار دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں تشہد میں معلوم ہو چکا کہ السلام علیک ایھا النبی، صلاۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے پڑھنے پر جس طرح بے شمار فضائل اور اس کی برکات ہیں، درود شریف کے نہ پڑھنے پر نہایت سخت وعیدات ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا آپ نے فرمایا۔ جب آپ نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا جب اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی منبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے ہوئے آج آپ آمین کہتے تھے، یہ نئی بات تھی۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں
اور وہ ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا، لیکن ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے سوال کریں کہ وہ درود بھیجے۔ نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں، اور ہم سرابہ عیوب و نقائص ہیں، پس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلوات ہو۔ آخر میں ایک مسئلہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ قاعدہ نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلاۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے جس طرح پڑھے جاتے ہیں، اور خارج نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں، جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں تھا، وہاں تو وہی الفاظ الصلاۃ والسلام علیک اختیار کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی السلام علیکہ کا اختیار کرنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جہاں غائبانہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، صحابہ اکرام و تابعین اور ائمہ امت سے غائب کا صیغہ استعمال کرنا منقول ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے لبریز ہیں۔ مخاطب کا صیغہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد احمد ادریس، نائب مدیر، جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔